وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی مسافر بھی، اپنے بھی پرائے بھی۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے مہنگا لیکوڈ آنسو ہوتا ہے جس میں صرف 1% پانی اور 99% احساس ہوتا ہے۔ یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ یک طرفہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جب دوست اپ سیٹ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے، نہ ہی حقیقت پسند تجزیے دیتے ہیں، بس خاموشی سے اس کو سنتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر چوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ قوم اب کتابیں نہیں کھولتی۔ سانپ کو اگر پنجرے میں بھی رکھا جائے تو کبوتر نہیں بن سکتا۔ ناظرین، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ DNA کرانے کی ضرورت نہیں، آپ عزت دے کر اور احساس کر کے دیکھ لیں، نسل سامنے آ جائے گی۔ ناظرین، رب سے اپنی بات منوانی ہو تو اس کی بھی ماننی پڑتی ہے، اور جس کو اس کی بات ماننے کی عادت پڑ جائے اس کی اپنی بہت کم رہ جاتی ہے۔ جب تک آپ اپنے پنکھ نہیں کھولیں گے تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کتنی اونچائی تک پرواز کر سکتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا بھی احساس دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جب روح کو چپ ڈس جائے تو ہمارے اندر بے شمار قبریں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اچھے استاد وہ ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کہاں دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جاتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو، اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خوبصورت بنیں اور اس کے سارے راز اور کہانیاں اپنے ٹھکانے میں رکھیں۔ پہلے کہتے تھے کہ پیسے سے دوست اور رشتے نہیں خریدے جا سکتے، لیکن اب وقت ایسا جا رہا ہے کہ پیسہ ہے تو ہی دوست اور رشتے بھی، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ ناظرین، اگر راستہ خوبصورت ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ ناظرین، کسی کی گفتگو سنو تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کے روپ میں فرشتہ اترا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دکھاوے سے پردہ اٹھنے لگ جاتا ہے، اور یوں انسان میں شیطان کی روح نظر آنے لگتی ہے۔ لوگ آپ کو اس رویے کا بھی حق نہیں دیتے جو وہ خود آپ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے، اور تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے کی زندگی میں آگ لگاتا ہے وہ اصل میں اپنی قبر کی آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے، دوسرے کی تو وہ صرف عارضی دنیا برباد کرتا ہے، لیکن اپنی دائمی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ کسی کے سوچنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلتی، بلکہ تمہارے اپنے سوچنے سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔
ہمارے آس پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہیں۔ انسان کے بس 2 میٹھے بول ہی دوسروں کو اپنا بنا دیتے ہیں، پھر وہ حیوان ہو یا کوئی انسان۔ تو زندگی میں تھوڑی کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر بھی تلاش کر۔ کبھی کبھار کوئی انسان ہمیں اپنے دکھ سنا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اس پہ اور نصیحت کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں 6 آنے کی امید ہوتی ہے، مگر ایک بھی آ جائے تو چلنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے غروب نہیں ہوتا اور کوئی ہمیشہ کے لیے طلوع بھی نہیں ہوتا۔ بہترین ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں بھی اپنے رب کا شکر گزار رہتے ہیں۔ ناظرین، جو انسان فارغ اوقات میں آپ کے پاس آتا ہے اور جو آپ کے لیے فارغ ہوتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ تعلق بڑھا کر کچھ لوگوں کی حقیقت کھلنے کے بعد سوچتا ہوں فاصلوں میں کتنی کشش اور عزت ہوتی ہے۔ ناظرین، آٹا گوندتے وقت عورت باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے تو گھر میں دولت بھاگ کر آئے گی۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیا کریں۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے بارش اور دھوپ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ باتیں جاننے کے بعد ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ ناظرین، اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شکی انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ انسان کی خواہشیں کم ہوں تو چھوٹے سے گھر میں بھی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور جب خواہشی لامحدود ہوں تو پوری دنیا کی دولت، گھر گاڑیاں سب کم پڑ جاتی ہیں۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ وہی ہے جس کو مشکل میں آواز دینا بھی آسان ہو۔ نفرت انسان کا اپنا ہی بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو ہمیشہ انسان کو محبت کا درس دیتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے ہوں۔